من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثاني اثنين في الغار المنيف قد طاف العدو به إذ جبلا. ثاني اثنين في الغار المنيف قد طاف العدو به إذ جبلا. كان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به بدلا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق مرتضیٰ نے کہا اور صدیق ہی سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ صدیق کو وہ زندیق ہے۔ بعد از حمد و صلاح، آج کا جمعۃ المبارک ماہ جمادی الثانی کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا سرسری تعارف پیش کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات قدسی ہیں
کہ ان کی شخصیت کا تعارف کرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ مشہور معروف صحابی جلیل ہے جن کے فضائل اور مناقب قرآن اور سنت کے اندر جا بجا موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انگنت آیات کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ فرمایا، آپ کے خصائص و صفات کا تذکرہ فرمایا، آپ کی حمیت اسلامی کو قرآن نے بیان کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس بات کو واشگاف انداز میں قرآن کریم نے ثابت کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو بولتے ہیں ان کے کلام کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، ان کے کلام کے اندر کوئی کذب بیانی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی گواہ یا شاہد موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سے گزر رہے ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اور اہل اسلام سے اللہ تعالیٰ کے نام پر چندہ طلب کیا، اپیل کی کہ راہ خدا کے اندر خرچ کیجئے۔ تو یہودیوں نے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ دیکھو اللہ فقیر ہو گیا ہے، اب اللہ کے نام پہ پیسے اور چندے مانگے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی کی بات ناگوار گزری اور اس کو جھاڑ پلا دی، اس کو زجر اور طبیخ سے اس کو جو ہے دوچار کیا۔ پھر وہ یہودی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکوہ اور شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے اس رفیق نے، آپ کے اس یار نے، آپ کے اس صحابی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، بد کلامی کی ہے، بد تہذیبی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، مجھے اس نے زجر اور توبیخ سے، ڈانٹ ڈپٹ سے اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے بدلہ دے دیجئے، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجئے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چندے کی اپیل کا اس نے ٹھٹھا اور مذاق کیا اور میری غیرت اور حمیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ شخص اللہ اور اللہ کے محبوب کے اس عمل کی توہین کرے، توہین کرے، اہانت کرے اور تکذیب کرے یا ٹھٹھا اور مذاق کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے ابو بکر تمہارے پاس کوئی شاہد ہے؟ فرمایا گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں، اس وقت میں اکیلا ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکالمہ جاری ہے، رب تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ساتھ بھیجا کہ آپ جائیے اور دفاع صدیقی کا فریضہ سر انجام دیجئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین کفروا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دفاع ذات خدا کے اندر بھی پیش قدمی کی اور دفاع نبوت کے اندر بھی پیش قدمی کی، اور پھر ان ہر دو شخصیات کی، ہر دو مقدس جو ہے ایمان اور ایقان کے جو مرکب اور مجموعہ ہے توحید اور رسالت، رب تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی وجہ سے رب تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قدسی ہی ہیں کہ مکہ المکرمہ بیت اللہ کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہیں، دعوت اسلام پیش کرتے ہیں۔ کفر جو ہے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت
مکہ مکرمہ کے اندر اور بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء اور اقارب بھی موجود تھے، رشتہ دار بھی موجود تھے، دیگر اہل ایمان بھی موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ابو جہل نے، عتبہ اور عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچ رہے ہیں، تو آپ کی غیرت ایمانی نے اس کو برداشت نہ کیا، فوراً بول پڑے اور قرآن کریم نے ان الفاظ کو ضبط کر لیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو صرف یہ بات کرتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے؟ اور پھر یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قدسی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور اگر دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے خلیل بنانے کی، دوست اپنا بنانے کی اجازت ہوتی تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل اور دوست بناتا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ میں نے اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس سے قبل اپنے اعزاء اور اقارب بچپن میں، طفولیت کے اندر، جوانی میں، لڑکپن میں، جوانی میں اور عمر کے ہر مرحلہ میں اسلام سے، بعثت اسلام سے قبل اور بعد کے جتنے بھی اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں، مہاجرین اور انصار ہیں، اعزاء اور اقارب ہیں، میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے، سب کے احسانات کو چکا دیا ہے، ماں سوائے ابو بکر صدیق کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ رب تعالیٰ کل قیامت کو دے گا۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی ہے، اپنی جان کے ذریعے سے میری مدد کی ہے، اور اپنی عزت اور آبرو اور اپنی لخت جگر میرے قدموں میں پیش کی ہے، میرے عقد نکاح میں انہوں نے دے دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کو امت میں سے، مسلمانوں سے اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد پھر کون زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے والد حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ابو بکر صدیق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن الخطاب رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ درجہ بدرجہ اس طرح صحابہ کرام کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی اعتبار سے اس قدر تعاون اور مدد اور نصرت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ اللیل کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ یہ باقی سارے اہل ایمان سے مطالبہ اور تقاضا کیا گیا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت اور رہبری استفادہ صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ پھر ان کی صفات بھی آگے بیان کر دی سورہ بقرہ میں، 4-5 صفات ہے کہ ایمان بالغیب لے کے آ جائیں، نماز قائم کرنا شروع کر دیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں، اور جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھیں، جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسل پہ نازل کیا اس کو بھی مانیں، اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھیں۔ اور سورہ بقرہ کے آخر کے اندر بھی یہ جو ہے مفہوم موجود ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے ساتھ استعمال کیا یہ صیغہ کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقیین کے بھی سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا، فنا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی، اہل اسلام سے چندہ مانگا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا سب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔
اور وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب طلب کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر دیکھا، غزوہ تبوک کے غالباً موقع پر، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کل ابو بکر کے پاس مال کم ہے، میرے پاس زیادہ ہے، آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن جب انہوں نے مال پیش کیا، پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کیا لائے ہو، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا نصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، اور نصف اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، فرمایا ہاں ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام چھوڑا ہے، بس گھر میں جو کچھ بھی موجود تھا سب کا سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جسم اقدس کے اوپر ٹاٹ کا لباس جو ہے اپنا پیوستہ کر لیا، پہن لیا، اور ان کا یہ ٹاٹ کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ پہن لے۔ اور جان کے اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت کے اندر سب سے مشکل ترین سفر جو ہے وہ سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کو، جو کہ اس وقت جو ہے فرش راہ نہیں تھا بلکہ کانٹوں کا سیج تھا، اس پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام فرمانے کا حکم دیا، لیکن سفر کے لیے، سفر میں معیت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، غفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے وہ وہاں غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور اس غار کے دہانے پہ جب پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اگر اپنے قدموں کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں پا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی اور تشفی کے لیے، ان کے حزن اور ملال کو دور کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور سورہ کے توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان آیات کو سب کر دیے ہے، لقد رضی اللہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اے میرے دوست، اے میرے رفیق سفر، اے میرے صاحب، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ عربی کے شعر میں بھی یہی کچھ کہا گیا ہے کہ ثانی اثنین فی الغار منیف قد طاف العدو به اذ جدلا، کہ دو میں سے دوسرا جب غار کے اندر موجود تھا اور دشمن اس کا محاصرہ کر رہے تھے، اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علموا من البرية لم يعدل به بدلا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اس قدر کی ہے کہ ان سے زیادہ کسی امتی کے ساتھ محبت نہیں فرمائی۔ کسی بھی صحابی اور اپنے اہل ایمان میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ محبت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مشکل ترین سفر میں اپنی جان کو انہوں نے جوکھے میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی سامنے چلتے، کبھی پیچھے آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو بکر یہ بے چینی، یہ اضطراب کیوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے دشمن کا تیر یا دشمن کا حملہ دائیں طرف سے آ جائے تو میں دائیں طرف آ جاؤں، آپ کو کوئی گزر نہ پہنچے۔ بائیں طرف کا ڈر کا خدشہ لگتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں، سامنے کا خدشہ لائق ہوتا ہے تو سامنے آ جاتا ہوں، پیٹ پیچھے آ جاتا ہوں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کے اعتبار سے بھی مدد کی، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کے اندر اپنی لخت جگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیش کی۔ اور پھر جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے، دشمنان نے، منافقین نے تہمت جب لگائی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر بتاؤ کیا کیا جائے، کیا مشورہ ہے تمہارا، کیا رائے ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں خاموش ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں اپنے زبان اقدس سے کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی عمل ایسا میرے جسم سے ظاہر اور سرزد نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب آپ نے اللہ کے اذن اور حکم کے ساتھ یہ رشتہ کیا ہے، رشتہ لیا ہے اور دوسروں کو رشتے اپنی بیٹیاں دی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی رب العزت تو علام الغیوب ہے۔ آپ کے حرم جو ہے وہ طاہر طیب مطہر ہے، پاکیزہ ہے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اسی واقعہ کو سبحانک ھذا افک بہتان عظیم کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دو رکوع سورہ النور کے اندر 18 آیات تقریباً جو ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابو بکر سے محبت اس لیے بھی ہے کہ جب تم میں سے سب نے مجھ پر ایمان لانے میں پس و پیش سے کام لیا، میرے ساتھ تعویل کی ہے، حجت بازی کی ہے، دلیل مانگی ہے، وقت مانگا ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے خواتین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قبول کیا۔ ان کے بعد جو سب سے پہلے شخصیت ہے مردوں میں سے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچوں میں سے حضرت علی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے ابا جان سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب دیکھا کہ حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ تم بھی ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ، تو انہوں نے اس میں تأمل کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، میری ایک سمعت ہے، میرا ایک مقام اور مرتبہ ہے، میں کس قدر جو ہے اپنا جو ہے آپ کے اوپر کیسے جلد بازی میں ایمان لے کے آ جاؤں، میں تأمل کرتا ہوں، توقف کرتا ہوں، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کی خبر انہیں ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی، صرف ایمان لانے میں پہل نہیں کی، بلکہ جب واقعہ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ قصہ اپنے صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو سنا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر مال تجارت سفر تجارت میں تھے، مصروف تھے، وہ وہاں سے واپس آئے تو ابو جہل جلدی سے تیزی سے دوڑتا ہوا گیا اور جا کے اس نے کہا اے ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے ایک لمحہ بھر وقفے کے اندر میں یہاں سے مکہ المکرمہ سے بیت اللہ سے مسجد اقصی گیا، وہاں امامت کی اور انبیاء سے ملاقات کی، پھر سفر معراج کیا ہے، یہ سفر اسراء اور معراج کرنے کے ساتھ جنت جہنم کے نظارے بھی دیکھے ہیں، رب تعالیٰ سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن اس کے اندر ایسا بہت ہی قلیل وقت میں ایک لمحہ بھر کے اندر میں یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بات کی تصدیق یا تکذیب بعد میں کروں گا، پہلے یہ تو بتلاؤ کہنے والا کون ہے؟ تو اس نے جب کہا وہ تمہارا دوست، وہ رفیق یار، وہ آپ کا جس کے آپ نے صحبت اختیار کی ہوئی ہے اور سفر و حضر میں جس کے ساتھ رہتے ہیں، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ جو محمد ابن عبداللہ ہے، وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی، اس واقعے کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے فرما دیا ہے، جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے اور اعلان ہے تو سن لو ابو جہل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے بھی یہی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ صادق و مصدوق پیغمبر قرآن اور شریعت اسلامیہ لے کے آیا، اس کی تصدیق اول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اور پھر یہی نہیں، سبقت فی الایمان میں بھی ہے، ایمان میں بھی سبقت لے جاتے ہیں، مال پیش کرنے میں بھی سبقت لے جاتے ہیں، اپنی لخت جگر پیش کرنے میں بھی سبقت لے گئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ میں سبقت کی ہے ایمان کے حفاظت کے اندر، ایمان کی، قرآن کی روح کو سمجھنے کے اندر، یہاں تک کہ جب مدعیان نبوت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو مشتبہ کرنے کی کوشش کی، مشکوک کرنے کی کوشش کی، اس کے تسلسل اور اجرا کی کوشش کی، مسیلمہ کذاب، طلیحہ اسدی، اسود عنسی وغیرہ کے ذریعے سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے محافظ ختم نبوت بن کر میدان عمل میں اترے۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کی، منکرین زکوٰۃ کی بھی سرکوبی کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی بھی گوشمالی کی ہے، جنہوں نے ارتداد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایمان سے پھر گئے ان کو بھی راہ راست پر لائے، اور مدعیان نبوت کی بھی سرکوبی کر دی، منکرین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے پہ مجبور کر دیا۔ فرمایا اَيُنْقِذُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کے کسی ایک امر اور مسئلہ کے اندر کمی بیشی کر لی جائے، کوئی اس کے اندر پیمندکاری کر لی جائے، کوئی تخفیف کر لی جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعجاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کردہ، بیان کردہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل کے اندر محفوظ کرانے کا فریضہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو اعزازات سے اپنی زندگی میں، حیاتی میں نوازا۔ ایک سن 9 ہجری میں امیر الحج بنایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کی بین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی اور نیابت اور امارت آپ کے بعد اگر کسی کو کرنے کی اجازت ہے تو وہ صرف اور صرف ابو بکر ہے۔ اور پھر مرض الوفات میں، مرض الوصال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار کی وجہ سے، شدت بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، نماز کی امامت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم دے کر حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ جائے اور لوگوں کو نماز پڑھا دے، لوگ منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اندر مبتلا ہیں، بخار سخت ہے، شدید ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، وضو کرایا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں پھر غشی آ جاتی ہے۔ یہ سب کا سب امر جو ہے، سارا کا سارا واقعہ یہ حکم یا اذن ربی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت فی الناس، جو امامت امت کا جو فریضہ ہے، یا احسان امت اور محسن امت کا جو فریضہ ہے، اعزاز اور انعام اور اکرام ہے، وہ صدیق اکبر کے ساتھ مختص ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام امت ہیں۔ ہمارے استاد محترم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، امام الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ امام الناس سے ان کو بنایا گیا ہے، لیکن امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محسن امت جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائمی اور ابدی جو احساس ہے، جس طرح انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں، سفر میں، حضر میں، مشکل میں، آسانی کے اندر ہر آن ہر گھڑی معیت رسول اور صحبت رسول سے دوری اختیار نہیں کی ہے۔ یہ قرآن نے بھی کہا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ کے ساتھ ملنے والے، جڑنے والے، یعنی قرآن کریم کے اندر 700 کے قریب آیات بینات کے اندر براہ راست صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا، ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے، اور 1200 کے قریب آیات میں بالواسطہ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں۔ ان تمام کے مصداق اول ابو بکر صدیق ہے،
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بہت سارے کبار صحابہ کرام مشرف اسلام ہوئے، جن میں سے 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو شمار فرمایا اور دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دے دی، ان کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر خود بھی ہیں، اور ان کی دعوت کے اوپر کلمہ اسلام پڑھنے والے 5 مبارک ہستیاں بھی مشرف اسلام ہوئی، اور عشرہ مبشرہ بالجنہ کا ان کو خطاب بھی ملا ہے۔ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین، یا حضرت سعد بن ابی وقاص بھی، یعنی 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد جو ہیں حضرت صدیق اکبر خود، اور 5 ان کی دعوت کے اوپر مشرف اسلام ہونے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز تو اس کی کیا بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ اور میرے منبر کے مابین جو حصہ ہے یہ ریاض الجنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ حجرہ، وہ جو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا، وہ حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجرہ میں دنیا سے وصال اور پردہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل ہی ہو کر اسی حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، تا قیامت کے دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے عمر تجھ پر خدا کی رحمت نازل ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم اور ابو بکر ہمیشہ مجھے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے، اور پھر اسی طریقے سے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جنت میں سے میں اور ابو بکر اور عمر کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آمدہ جمعۃ المبارک سے یہ موسم سرما میں میرے خیال میں جمعۃ المبارک جو ہے وہ 1:30 بجے جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اب آپ سے التماس ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لایا کریں۔ اصل میں جمعہ کا جو دن ہے اس کا مقصد اور غرض اور غایت یہ ہے